سورہ المطففین آیت نمبر 7۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً گناہ گاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ یعنی جو ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں، جو پیچھے آیا تھا کہ آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے نامہ اعمال کہاں ہوں گے؟ ان کی کتاب کہاں ہوگی؟ سجین میں ہوگی، قید خانے میں۔ وما ادراک ما سجین، اور تم نے کیا سمجھا ہے کہ سجین کیا ہے؟ سجین کے بارے میں آتا ہے یہ قید خانہ ہے جو 7 زمینوں کے نیچے ہے، یعنی جہاں پہ انسان کے اعمال کے رجسٹر ہیں، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر ہے، یعنی وہاں پہ سارا ڈیٹا محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بدترین اعمال کرنے والے لوگ تھے نا، اپنے عمل سے دوسروں کو بھی متاثر کر رہے تھے، شر و فساد پھیلا رہے تھے، تو ان کا سب ڈیٹا جو ہے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ اس کو ایک 7 زمینوں کے نیچے محفوظ کر دیا گیا ہے، کوئی بھی اس تخریج نہیں کر سکتا۔ دنیا میں دیکھیں نا، بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں گے وہ اپنے ریکارڈز اپنے خزانوں سے بھی زیادہ محفوظ رکھتے ہیں، تو آخرت میں مجرموں کا ڈیٹا سجین میں ریکارڈ ہے، سب وہاں زمینوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں جمع ہو رہا ہے۔ یعنی جو ذمہ داریاں آج پوری نہیں کر رہے تو ان کے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سے بہتر کون ہے جو جان سکتا ہے؟ اور پھر تمہیں کون کیا بتائیں کہ ہم یہ سجین ہے کیا؟ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور مرقوم جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لکھنا جو مٹے نہ۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے نا، اصحاب الکہف والرقیم، کہ وہ کہف والے اور کتبے والے، تو رقم جو ہے نا وہ کپڑے پر جو کڑھائی ہوتی ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی مرقوم جو صدیوں بعد بھی نہ مٹے۔ اور اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سجین میں برے لوگوں کی روحیں بھی جائیں گی، یعنی جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے اس کا نامہ اعمال وہاں سجین میں ریکارڈ تو ہو رہا ہے، اور جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلے گی اس کو بھی وہاں پہ اگر وہ اس لائق ہے تو وہ سجین میں پہنچا دیا جائے گا، 7 زمینوں کے نیچے، ایسا قید خانہ جس میں سے کچھ نظر نہ آئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، آج کہیں ہم لاک ہو جائیں، کبھی کسی لفٹ وغیرہ میں لاک ہو گئے ہوں یا کبھی واش روم وغیرہ میں، تو کیسی گھٹن والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہاں وہ 7 زمینوں کے نیچے جب سجین میں روحیں بند کر دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں اس سے۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو رب تعالیٰ کی شریعت کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتے، نبی کی رسول کی سنتوں اور احادیث کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے۔ اسم جو ہے نا ایسا گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یعنی خاص طور پہ اندر کی خرابی ہے، سخت گناہ گار ہے۔ دیکھیں نا، جس بندے کا دل بے ایمان ہو نا وہ ایسے معاملات میں دھوکہ دیتا ہے، تو دراصل ایسے لوگوں کو یقین ہی نہیں کہ وہ دوبارہ اٹھ کر حساب دینا ہوگا، کالے دل والے ہیں، اندر سے کھوٹے ہیں بالکل، خواہش نفس نے ان کو اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اپنی خواہش کے خلاف انہیں کچھ دکھتا ہی نہیں کہ کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اور حقیقت میں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے۔ پہلے تو قیامت کے دن کے بارے میں آیا کہ اس پہ یقین نہیں رکھتا، اس کو جھٹلا دیتا ہے گا قیامت کے دن کو، اور حقیقت میں ان آیات کا، قرآن کی آیات کا، دین کا، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے گا، نبی کی سنتوں کا، احادیث مبارکہ کو نہیں مانتا۔ تو اصل میں ان سب چیزوں کو اہمیت نہ دینا، ان سب کا مذاق اڑانا کون کرتا ہے گا؟ جس کا آخرت پہ یقین نہیں۔ قرآن کا مذاق وہی اڑا سکتا ہے گا جس کے دل میں خرابی ہو، یعنی وہ اندر سے منافق ہے، دل میں بیماری ہے، ایمان نہیں ہے۔ آیت 14 میں آ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔
کیا لگ گیا ہے؟ دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ زنگ کیسے لگتا ہے گا؟ جب کوئی چیز خراب جگہ پہ پڑی رہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ زنگ لگ کے گھسنے لگتی ہے کہ وہ بعض وقت زنگ جو ہوتا ہے کھا جاتا ہے گا۔ لوہا دیکھیں نا کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن زنگ اس کو کھا جاتا ہے گا، اور پھر وہ کسی کے کام کا نہیں رہتا ہے گا۔ دل میں ایسی خرابی کہ حق سننے جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے، کیونکہ گناہ پر گناہ سے کیا ہوا ہے گا؟ دل جو ہے وہ بند ہو گیا ہے گا۔ یکسبون ہے نا پیارا ہے، وہ اپنی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے، جو انہوں نے خود اپنی کمائی کی ہے، جھٹلا کر لوگوں کا دین کا مذاق اڑا کر۔ گناہوں کی سیاہی ہے جو مسلسل دل پر چھپے جا رہی ہے، یہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، یعنی ایسے زنگ آلود اور سیاہ سخت دل والے وہ رب کے دیدار سے بھی محروم رہیں گے۔ دل کے زنگ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل کا یہ داغ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی پڑنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس زنگ کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا موت کو بکثرت یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت، یعنی کثرت سے موت کو، آخرت کو یاد کرنا کہ وہاں رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا کہ میرا رب مجھ سے کیا مخاطب ہے، مجھے کیا فرما رہا ہے۔ لیکن جو لوگ قیامت کے دن ان زنگ آلود دلوں کے ساتھ پہنچ گئے تو یہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ القیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی نیکوکار لوگوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میدان حشر میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار یا اس کی خاص شان کے مشاہدے سے سرفراز فرمایا جائے گا، جس کے باعث اس دن کے سخت مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو مفسرین کی رائے ہے کہ میدان حشر میں بھی مومنین صادقین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، تو اس وقت میدان حشر میں کفار و مشرکین بھی کھڑے ہوں گے، لیکن انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا، جس کے حوالے سے سورۃ القلم میں بھی آتا ہے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے، لیکن وہ کر نہیں سکیں گے۔ یعنی اہل ایمان جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتے تھے تو وہ اس کے حکم کو سنتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، لیکن دوسرے لوگوں کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گے اور وہ تمام تر خواہش اور کوشش کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی انسان کی محرومی ہوگی کہ وہ رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے، اپنے خالق کو بھی نہ دیکھ پائے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ آپ دیکھیں اس صورت میں ہر چیز میں ایک مبالغہ ہے، ایک انٹینسٹی ہے گی، یہاں پہ بھی جہنم نہیں کہا جا رہا، جحیم کہا جا رہا ہے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں تو تم بیٹھ کر جنت دوزخ اور جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب دیکھ لو دوزخ کو اور اس کی سزائیں حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ رہی ہیں اور تمہیں اس میں ڈالا جائے گا۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یقالو، ان سے کہہ دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے بلکہ ان سے کہہ دیا جائے گا، کیونکہ ان کے اندر حقیقت میں ایمان تھا ہی نہیں، اتنے معاملات خراب تھے، لوگوں کے ساتھ اس قدر دھوکہ دہی، تو تھوڑی تھوڑی ڈنڈی مار مار کے اپنے دلوں کو انہوں نے زنگ آلود سخت کر لیا تھا۔ تو گناہوں سے ڈرنا چاہیے، خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا چھوٹا گناہ کر کر کے ہم بعض وقت اپنے لیے پہاڑ جمع کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہا کرو۔
کیونکہ یہ قیامت کے دن ایک انبار کی صورت میں نمودار ہو جائیں گے، مفہوم حدیث ہے۔ تو یہاں اسٹارٹنگ میں صورت کے ویل سے، ہلاکت و تباہی بربادی سے بات ہوئی، وہ بھی متفف جو بہت چھوٹی سی ڈنڈی مارنے والا ہے گا، لیکن کنٹینیوسلی ڈنڈی مار مار کے یا تو لوگوں کے مال میں سے ہڑپ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دہی دے رہا ہے گا، یا خود تو لیتے وقت کے پیمانے اس کے اور ہیں گے، اپنا حق لینے کے لیے کچھ اور ہے اور دوسروں کو دینے کے لیے کمی کر کے دیتا ہے یا خراب کھوٹا مال دیتا ہے۔ تو حقیقت میں اس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین نہیں ہے اور رب کی آیتوں کو اس نے ہلکا لیا ہوا ہے، پرانے زمانے کی باتیں سمجھ رکھا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے دل پر اس کے اپنے گناہوں کا اثر ہے، جس کی وجہ سے وہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار، سب سے بڑی نعمت جو جنت سے بھی بڑھ کے نعمت ہے یہ سمجھیں، اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی وہ اپنی کمائی کے کانسیکوینسز سے بچ